السلام علیکم. پاکستان پراپرٹی لیڈر کے پلیٹ فارم سے میں مصباح زمان آپ کے ساتھ موجود ہوں. جیسے کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا سوشل ویک جو ہمارا یوٹیوبرز کے ساتھ سٹارٹ ہونا تھا آج اس کا پہلا دن ہے, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زہرا بھٹا صاحبہ جن کا تعلق ہے پراپرٹی تلاش سے. آئیے ان سے جانتے ہیں. سب سے پہلے تو ان سے جانتے ہیں کہ میم کی کیا ریویوز ہیں اس بارے میں کہ یہ جو انیشیٹو لیا گیا ہے PPL کی طرف سے, کیا یہ بحریہ کے لیے مثبت ثابت ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم میم, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اچھا الحمدللہ, اللہ کا شکر. اچھا میم, سب سے پہلے آپ کے کیا ریویوز ہیں اس ویک کے بارے میں؟ بہت زبردست آپ لوگوں کا اقدام ہے PPL کا. مجھے بڑا مزہ آیا یہاں پہ آ کے, اور ایک چینج لگا جو ایک مارکیٹ میں ایک جو ہے کہ یکسانیت کا شکار ہوئے تھے سب. ایگزیکٹلی ہم لوگ بھی تھوڑا ویڈیوز پہ کام آ رہے تھے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت مارکیٹ ایسی ہے, اگر کسی کو آپ بولیں گے بھی تو لوگ آپ کو سب سے پہلے یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بحریہ تو ڈوب رہا ہے. یہ تو میں جملہ سن کے وہ ہو چکی ہوں. ایگزیکٹلی. تو ابھی یہ جو آپ لوگوں نے ویک کیا بہت اچھا لگا, بہت مزہ آیا اس میں, اور یقیناً ایک لوگوں کو ایک پازیٹیو ہماری طرف سے میسج جائے گا. ایگزیکٹلی. اچھا میم, جہاں ہم اس ویک کے بارے میں بات کریں, بحریہ کے بارے میں بات کریں, تو ایک میرے خیال سے ایک بہت کامن سی بات ہے, لیکن شاید میں یہاں کی ریزیڈنٹ ہوں لیکن میرے لیے یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جاب اپرچونیٹیز جو بحریہ میں ہیں ہم دیکھتے ہیں, ہمیں یہاں ہر فیلڈ میں جو ہے وہ مرد حضرات ملتے ہیں, لیکن لیڈیز کے لیے ایسی یہاں کیا اپرچونیٹیز ہیں کہ لیڈیز یہاں آ کر کام کر سکتی ہیں یا کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتی ہیں؟ اس حوالے سے آپ کا کیا مطلب؟ دیکھیں, لیڈیز کے لیے بہت اپرچونیٹیز ہیں, ہر فیلڈ میں ہیں. بات یہ ہے آپ کی سلیکشن کی اور آپ کتنے مستقل مزاج ہیں اپنے کام کے لیے. اچھا, نارملی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ تقریباً اگر ہم 2 سال پہلے کی بات کریں تو لوگ جب بحریہ آتے تھے تو یہ سننے میں آتا تھا کہ ہم جس آفس میں جاتے ہیں ہمیں صرف لڑکیاں ہی نظر آتی ہیں. آج وہ ساری لڑکیاں غائب ہیں. کیوں؟ کیونکہ مستقل مزاجی نہیں تھی. وہ ایک پیریڈ تھا ٹائم کہ جناب پروجیکٹس پہ کام کر لیا, ان پہ کام کر لیا, اس کے بعد جب مارکیٹ نہیں چلی تو اس کے بعد انہوں نے کام چھوڑ کے کہیں اور چلی گئیں. تو اس طریقے سے کام نہیں ہوتا. اگر ہم کہتے ہیں کہ مردوں کی یہاں پہ ایک مرد زیادہ کام کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ مرد کنٹینیو ایک ہی کام کر رہے ہیں نا, اسی فیلڈ میں ہیں, انہوں نے فیلڈ بار بار چینج نہیں کی. اگر وہ بحریہ میں چاہے ڈاؤن ہے مارکیٹ یا مارکیٹ اپ ہے, وہ اسٹل ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنے اسی سیکٹر پہ کام کر رہے ہیں. اچھا, اب لڑکیوں کو کیا ہوتا ہے کہ وہ فیلڈ چینج کر لیتی ہیں. اب مجھے جبکہ اس ٹائم یہاں پہ اگر میں کہوں تو مجھے کافی ٹائم بحریہ میں ہو گیا, اور ہم نے اس سے بڑے بڑے ڈاؤن فال دیکھیں. ابھی تو کچھ نہیں ہے. لاسٹ اگر ہم 4-5 سال پہلے کی بات کریں تو یہاں پہ بحریہ میں تصور نہیں تھا کہ آپ مغرب کے بعد یہاں پہ بیٹھ جائیں آفس میں, لیکن آج آپ دیکھیں کہ یہاں پہ 12 بجے تک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ہم نے اس ٹائم پہ بھی کام کیا, لیکن کیا ہے کہ مستقل مزاجی سے کیا ہے. تو اگر آپ کسی بھی کام کو ٹائم دیتے ہیں تو وہ بالکل لیڈیز کے لیے سب سے بیسٹ ہے. ایگزیکٹلی. جیسے میم یہاں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے مختلف قسم کے ہمارے کمرشل ایکٹیویٹیز جو ہیں یہاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں, پراپرٹیز بن رہی ہیں, پروجیکٹس بن رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کون سی مطلب کہ یہاں جو ہے وہ اویلیبلٹی لڑکیوں کے لیے جابس کی آ سکتی ہے کہ وہ مطلب یہاں اپنا کچھ بزنس سٹارٹ کر سکتی ہیں؟ کیونکہ جیسے میں یہاں کی ریزیڈنٹ ہوں تو مجھے کچھ چیزوں میں نا بہت پرابلمز ہوتی ہیں, مجھے سٹی جانا پڑتا ہے. بالکل. تو مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں کچھ لیڈیز کچھ اپنا بزنس سٹارٹ کریں تاکہ ہم جیسے ریزیڈنٹس جو یہاں ہم رہتے ہیں ہمیں سٹی نہ جانا پڑے. اچھا, ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جتنا بزنس ہے آن لائن آ چکا ہے. ایگزیکٹلی. اس سے بڑی آسانی آپ کے لیے کیا ہوگی؟ اب تو آفس کا سسٹم مجھے لگتا ہے 2-4 سال میں یہ سسٹم ٹوٹل ختم ہو جائے گا. لیڈیز کے لیے جتنی آسانی اب ہے کبھی بھی نہیں تھی. ہم نے تو جس ٹائم پہ ہم نے کام کیا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور اتنا زیادہ اس وقت نہیں تھا جتنا اب ہے. آپ نے صرف ایک پوسٹ لگانی ہے کسی بھی کام کی. اب لیڈیز کے لیے یہاں پہ بحریہ ٹاؤن میں اس وقت بزنس کی اپرچونیٹیز لیڈیز کے لیے سب سے زیادہ ہیں, جس میں آپ کا بیکنگ آ گیا, آپ کی کوکنگ آ گئی. آپ ٹیوشنز یہاں پہ پڑھا سکتے ہیں. ٹیوشنز کی یہاں پہ اتنی پرابلم ہے بچوں کے لیے. ایجوکیشن تو آپ کی مین ہے. جو بھی فیملی یہاں شفٹ ہوتی ہے اس کا سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اسکولنگ کیسی ہے, ٹیوشن کیسے ہیں. قرآن پڑھانے کا جو کہ ہمارے لیے بہت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. بیوٹی سیلونز ہیں یہاں پہ. اچھا, اسٹچنگ کی اگر آپ بات کریں, میں اکثر سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ جناب ارجنٹ کپڑے سلوانے ہیں, کوئی ہے یہاں پہ, تو میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ یار ایسی چیزیں یہاں پہ ہونی چاہیے. اچھا, اور اب نا ہمارے یہاں دیکھیں اب وہ والے سٹینڈرڈز بھی ختم ہو گئے کہ جناب اچھا اس نے یہ کام کر لیا. اب چائے کا ہوٹل ایک پٹھان بھی چلا رہا ہے,
और आप जाके DHA में देखें चाय वाला के नाम से वो भी चल रहा है। बात ये है कि आप किस तरीके से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, उसको कितना ग्रूम कर रहे हैं, कितना उसको टाइम दे रहे हैं, किस तरीके से चला रहे हैं, सिर्फ ये डिफरेंस है। एग्जैक्टली। अच्छा मैम, साथ साथ जब हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं तो फ़िलहाल राइट नाउ अभी जो सारा क्राइटेरिया चल रहा है बहरिया का, जो भी चीज़ें डाउनफॉल सुनने में जो जैसे हाइप क्रिएट हो रही है, बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है कि ये जो PPL की जानिब से जो ये हमने इनिशिएटिव लिया है यूट्यूबर्स वीक का, तो क्या इससे हम आने वाले बहरिया टाउन के लिए जो मतलब जो वक्त होगा, क्या वो एक मुस्बत साबित होगा? बिल्कुल होगा। मैं हमेशा से होपफुल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको जैसे अभी बताया कि इससे पहले भी हुआ है, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। और बहरिया क्योंकि एक ब्रांड है, ये होता रहेगा, ये जब तक आबाद होता रहेगा बहरिया के साथ ये चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि हर बड़ी चीज़ के साथ, हर बड़े ब्रांड के साथ ये प्रॉब्लम्स आते हैं, अप डाउन्स आते हैं। तो इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए कि हम ये बोलें कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिज़नेस यहाँ पे अगर आज नहीं है तो आने वाले 1 साल में हो जाएगा, और लेडीज़ के लिए बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जैसे पहले थी। अब जो आएगा टाइम, मुझे लगता है इससे ज़्यादा होंगी, इससे ज़्यादा होगी। पहले तो कम थी, अब ज़्यादा होंगी। पहले मैम हमें देखा जाता था कि हमें रियल एस्टेट के सेक्टर में लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलती थी, लेकिन अब जैसे जैसे बहरिया डेवलप्ड और होता जा रहा है, तो मे भी शायद कि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत डिफरेंट वे में जो है वो लेडीज़ यहाँ आके कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा। अब खाली रियल एस्टेट नहीं है, एक तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा। मैं क्लियर करूँ जी प्लीज़, जी प्लीज़। बहरिया में खाली रियल एस्टेट नहीं है, ये अपने जहन से निकाल दें कि कमर्शियल बिल्डिंग में सिर्फ रियल एस्टेट बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप आएँ, अगेन मैं कहूँगी कि आप आके विजिट करें। यहाँ पे लेडीज़ यहाँ पे अपना फूड सेटअप पूरा चला रही हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, और डोमेनियन में काफ़ी टाइम से चला रही हैं। अभी जो अगर आप वहाँ पे जाके देखें, सबसे पहले वो खातून थी, मैंने उनके साथ एक वीडियो भी बनाई थी, अपना पूरा खाने का जो उनका फूड आइटम का सेटअप था बेहतरीन तरीके से चला रही थी। ज़बरदस्त। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो लेडीज़ यहाँ पे काम करती हैं। इसके अलावा आगा जूस अगर आप जानती हो, एग्जैक्टली वो भी खातून रन कर रही हैं। अच्छा, और वो जब से कर रही हैं, जब से बहरिया मेरे ख्याल में 2015 या 16 से, और वो वहाँ बैठी होती हैं, उनके साथ भी मेरी एक वीडियो है। तो काम करने के लिए यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में ही आएँ। एग्जैक्टली। अच्छा मैम, एक क्विक मैसेज हमारे देखने वालों के लिए। क्विक मैसेज बस यही है कि बहरिया टाउन के लिए अपने दिल से नेगेटिविटी निकालें। बार बार हम एक बात कह रहे हैं, आएँ यहाँ पे आके देखें, बिज़नेस आइडियाज़ लें, सोचें, क्योंकि एक जो हमारे मुल्क में एक बड़ी हवा चल पड़ी है कि जनाब अब यहाँ से हमने बाहर निकलना है, कुछ नहीं है। तो कितनी आवाम बाहर जाएगी? 10% चली जाएगी। रहना तो आपने यहीं है, हमने आपने यहीं रहना है, यहीं पे काम करना है। तो बेहतर है कि यहीं पे रह के अपने कोई न्यू आइडियाज़ के साथ काम करें और बिज़नेस को लेकर आएँ। चलें, थैंक यू सो मच मैम आपका, आपके वक्त का। और मैं मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, कीमती राय से आगाह किया। तो जैसे कि नाजरीन आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थी ज़हरा भुट्टा साहिबा, जिनका ताल्लुक़ है प्रॉपर्टी तलाश से। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।